اسی طرح اگر آپ صحابہ اکرام کے واقعات اٹھا کر دیکھیں اور جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، تابعین اور تبع تابعین، ان کے وہ لوگ جہنم کا ذکر کر کر کتنا خوفزدہ ہوتے اور کتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹلی اور پبلکلی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ قرآن میں بیت رضوان والے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سب سے، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لیکن آپ ان کا ذرا رویہ دیکھیں کہ جب جہنم کا ذکر آتا تھا ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اور یہاں یاد رکھیں کہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی جس سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوگا؟ آپ خود بتائیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہوگا نا قیامت کے دن۔ اور وہ معاذ کہتے ہیں کہ میں اس لیے اتنا روتا ہوں کہ لأن اللہ عز و جل قبض قبضتین، وہ کہتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مٹھیوں میں مخلوق کو بھرا ہوا ہے، ایک مٹھی میں ایک مخلوق کو اور دوسری مٹھی میں باقی جتنی مخلوق ہے ان کو بھر لیا، اللہ نے پکڑ لیے۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ واحدۃ فی الجنہ والاخری فی النار، ایک مٹھی والی تو پوری جہنم میں جائے گی اور ایک مٹھی والی کو اللہ تعالیٰ جنت میں کھول دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ فَأَنَا لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَكُونُ، کہ میں دونوں میں سے کس مٹھی میں ہوں گا، جنت والی میں جہنم والی میں۔ کہتے ہیں یہ سوچ کر میں رو کے میری یہ حالت ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر تو جنت میں ہوگا۔ اور وہ عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کان فی وجہی خطان اسودان من البکا، ان کے چہرے پہ رونے کے بالکل نمایاں آثار ہوتے تھے، یعنی جیسا ہو نا کہ کوئی بندہ ساری رات بہت رویا ہو تو اس کی آنکھیں صبح اٹھتا ہے تو سوجی ہوتی ہیں، لال سرخ ہوتی ہیں، دوسرا دیکھنے والا بتا دیتا ہے کہ یار لگتا ہے بہت رویا رات کو۔ وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، وہ اتنا روتے تھے اللہ جہنم کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے۔ اب یہاں سوچنے کی پھر دوبارہ بات ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے کلیئرلی جو ہے وہ جنت کی بشارتیں سنائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود بہت دبلے پتلے صحابی تھے۔ وہ حدیث آئی ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ وہ تیز ہوا چلی تو اس تیز ہوا کے جھونکے سے ایک دن عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ اتنا زور کا جھونکا ان کو لگا کہ اڑ کے پیچھے گر گئے، وہ اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی ان کمزور ٹانگوں اور پنڈلیوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، جب قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں ہیں جو کمزور پنڈلیاں ہیں، جب یہ وزن کے لیے تولی جائیں گی، نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی تو خدا کی قسم اس کا اتنا وزن ہوگا کہ برداشت نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا عبداللہ ابن مسعود۔ کلیئرلی فرما دی، دنیا میں بشارت دے دی۔ آپ سوچیں کہ عبداللہ مسعود کے ساتھ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ کہتے ہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک لوہار کے پاس سے گزرے تو وہ لوہار جو تھا نا بھٹی میں لوہا گرم کر رہا تھا اور بنا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے وہ گرم وہ لوہا نکالا نا، وہ بالکل لاوے کی طرح جو بالکل گرم آگ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جب عبداللہ بن مسعود نے دیکھا فقام ینظر الیہ ویبکی، تو کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے اور رونے لگے، اور ان کو جہنم یاد آ گئی کہ وہ جہنم کتنی سخت ہوگی۔ یعنی آپ سوچیں صحابہ اکرام کو کہ ان کا معاملہ یہ تھا۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کے اسٹوڈنٹس، ان کی بے شمار واقعات ہیں، یہاں کوٹ کرنے لگ جاؤں تو بہت ٹائم ہمارا چلا جائے گا۔ میں یہاں پہ وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد پھر جو زمانہ آئے گا وہ ہے، اور اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا وہ بہتر ہے۔ اور جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے تھے، یعنی بہترین زمانے کے تھے، صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا، میں خالی یہاں ایک کوٹ کے اوپر جو ہے بس بات کو ختم کروں گا، اور بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے، یہ بہت خوبصورت کوٹ ہے جو اس کو ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب التخفیف من النار میں ذکر کی، اور اس کو توجہ سنیں اور آپ لوگ بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں اور آپ تو اس پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک تابعی تھے ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں کہ ینبغی لمن لم یحزن ان یخاف ان یکون من اہل النار، کہتے ہیں وہ انسان جو دنیا میں بالکل کوئی غم، ٹینشن، ہم پریشانی اس کے پر کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ اچھا، پریشان غم زدہ کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ کبھی اس کو آخرت کوئی خوف وہ ہی نہیں ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو کیا کہا ہے کہ لائف از جسٹ اے گیم، کھا لے پی لے جی لے، لیو لائف لیو ونس، بس ٹھیک ہے یار زندگی یہ گزر جائے گی، کوئی نہیں، پرواہ نہیں۔ اس کو کوئی فکر ہی نہیں کہ حساب کتابوں کا وہاں پہ کیا جواب میں دوں گا، اس لیے اس وجہ سے وہ کبھی غمزدہ ہوا ہی نہیں ہے آخرت کے حوالے سے۔
وہ کہتے ہیں جو ایسا انسان ہے، جو اس قسم کا انسان اور ایسی زندگی گزار رہا ہے، کہتے ہیں بہت چانسز ہیں یکون من اہل النار کہ یہ جہنمی ہوگا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک قول نقل کیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جانتے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے وہ غم دور کر دیا ہم سے اور ہمیں جنت میں ڈال دیا۔ اب یہ کون سے غم کی جنتی بات کریں گے جب جنت میں جائیں گے؟ وہ یہی کہ ان کو دنیا میں ہر وقت یہ غم لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، میں کیسے ٹیسٹ پاس کروں گا آخرت کا، میں منکر نکیر کے قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دوں گا، میں نے تو لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے، میں نے تو یہ کام بھی کیا ہوا ہے، میں نے تو یہ زیادتی کی، میں نے تو وہ نماز نہیں پڑھی، میں نے تو یہ عبادت نہیں کی، میں کیسے وہاں پہ ٹیسٹ پاس کروں گا۔ یہ غم ٹینشن اس کو لگا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا دنیا میں۔ تو اس لیے جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو کہے گا شکر ہے اب تمام ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو اب آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ کبھی مجھے آپ کو آخرت کی فکر و غم اور پریشانی ہوئی، کہیں پریشان ہوئے یہ سوچ کر بھی کہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہوئے تو سوچ لیں اللہ نہ کرے بڑے چانسز ہیں کہ میں اور آپ بھی جہنمی میں سے نہ ہو جائے کہیں پہ۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ انسان جس نے دنیا میں سختی گزاری ہے، اچھا سختی ان سینس کیا؟ سختی اس سینس میں کہ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، اچھی مہنگی گاڑی لیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوشن میں پڑھائیں، لیکن ہوتا کیا ہے اب آپ حلال کما رہے ہیں تو شاید اتنا نہیں کما سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ انڈر ٹیبل آپ کو جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا، انلیگل آپ کو کوئی سورس آف انکم اپنانا پڑے گا، اور آپ ایسا نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، لیکن آپ وہ سختی برداشت کرتے ہیں جنت کی خاطر۔ تو جو آپ سختیاں برداشت کر رہے ہیں دنیا میں تو وہ کہتے ہیں بڑے چانسز ہیں کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن نے فرمایا جنتیوں کی ایک اور بات، جنتی کیا کہیں گے؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے دنیا میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی سختیاں برداشت کرتے تھے۔ دیکھیں گھر والوں کے ساتھ میری بیوی کی بھی خواہشات ہوتی تھی کہ مجھے اچھے کپڑے دے دو، اچھی چیز دے دو، لیکن بس نہیں لے کے دے سکتے تھے، حلال تھا لیکن تھوڑا سا، لیکن بس بچوں میرے بھی دل کرتا تھا کہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ میں سہولتیں دوں، نہیں دے سکتا تھا، بس حلال کما رہے تھے چونکہ اس میں تھا نہیں اتنا۔ تو ہم نے جو وہ سختی برداشت کی، شکر ہے جنت میں اللہ نے اس سے بڑھ کر ہمیں دے دیا۔ ابھی دیکھیں کہ اسلاف جو تھے ان کی یہ سوچ اور یہ اپروچ تھی، اور ہمارا تو بالکل اللہ معاف کرے فریم ہی الٹا ہے سارا کا سارا۔